نبی کے صحابہ سے الفت مہا کہ جو سلسلے کبھی کم نہ کرنا. نبی کے صحابہ سے الفت مہا کہ جو سلسلے کبھی کم نہ کرنا. جو چپ جائے کام تو آنکھوں کو اپنی کبھی نم نہ کرنا. نبی کے صحابہ سے کہ جو سلسلے کبھی کم نہ کرنا. محبت کی میری کہا صحابہ پانی کا ساحل تو یہ مختلف ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے کیا معاویہ بھائی جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، تو ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ایک شوق ہے، جذبہ ہے کہ کالج یونیورسٹی میں بھی کیا ہونا چاہیے، برائی ختم ہو، دین آئے، وہاں پہ بھی دین کی بات. جب ہم ان سے محبت کریں گے، ان کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے 2 4 5 10 دوست اور بڑھیں گے، وہ مزید محبت کریں گے، وہ مزید ان میں جا کے بات کریں گے، اور اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور ماشاءاللہ بڑے اچھے تاثرات پیش کیے ہیں، اچھے تاثرات یہ لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی آپ حضرات تشریف لے ہیں اور مولانا ارشد خالد صاحب اور اس طرح کے تمام رفقاء کرام بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ملتان کے اندر پہلی بار اس امیر شریعت خطبہ کورس کی طرف سے ایک خطابت و نقابت کورس کا آغاز کیا ہے. ہم ان کے بہت مشکور ہیں، جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. تو یہ حضرت نے جو یہ کام کیا ہے بہت ہی اہم کام ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم کل یہاں آئے تھے یک روزہ کورس میں، تو ہم اس وقت ایسے ناواقف کی حالت میں تھے کہ ہم جانتے تھے کتابت کی چیز ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کتابت کا انداز کیا ہے. نقابت تو ہے لیکن نقابت کا انداز کیا ہے ہم یہ چیز نہیں جانتے. مولانا ارشد خالد صاحب نے بہت ہی ہم پر کرم فرمایا کہ انہوں نے ہمیں ایک طریقہ سکھا دیا نقابت کا، کہ نقابت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کتابت کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہر چیز کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ ہمیں طریقہ سکھا کر ہم پر بہت ہی بڑا احسان کر دیا. تو میں یوں کہوں گا کہ ہم جب کل آئے تھے ایک بچے کی شکل میں تھے، جیسے کہ بچہ مدرسے میں جاتا ہے کچھ نہیں جانتا، نادان ہوتا ہے، اور جب کچھ عرصے کے بعد وہ مدرسے سے نکلتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا عالم مفتی بن کر نکلتا ہے. تو ہم بھی کل اس بچے کی طرح آئے تھے اور آج ایک بڑے عالم مفتی کے بن جاتے ہیں. پہلی دفعہ ملتان کے اندر مشق نقابت اور کتابت جو ہے یہ رکھا گیا دورہ کتابت. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا. یہاں پر کتابت کے اصول اور کتابت کے ضوابط سارا کچھ یہاں پر آپ کو بتایا گیا اور سمجھایا گیا، سکھایا گیا، اور ہم نے بھی خود بھی سیکھا اور سمجھا سنا. اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں عزتوں سے نوازے. اور نیکسٹ ٹائم یہاں پر شباب کے اندر یا اس سے پہلے یہاں پر ایک بڑا دورہ دعوت ہوگا، اس کے اندر آج آپ یہ اہمیت کر کے جائیں کہ آپ دوبارہ یہاں ہوا دورہ دعوت، اس کے اندر آپ یہاں پر ضرور آئیں گے. یا ملتان میں اب یہ شریعت مطابق مقصد کے ذریعے تمام جب بھی ہوا تو آپ یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے. جو آئیں گے تو ہاتھوں کو بلند رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو سلامت رکھے. جزاک اللہ.
ہمیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پر شفقت کی کہ ہمیں اس دعوت کے کورس میں موقع دیا. واللہ میں کہتا ہوں میں پہلے بھی یہ دو مرتبہ بیان کیا ہے، لیکن میں کوشش کرتا تھا میں اشارے کروں لوگوں کو بات سمجھاؤں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، نہیں کھول سکتا تھا. لیکن ایک دن میں انہوں نے ہم پر کام کیا کہ ہمیں یہ بھی عظیم کام ہے، یہ کتاب کا ہمیں سکھایا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. آئندہ کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ان کی عمر میں ہمیں برکت دے. بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے یہ اہتمام فرمایا کہ دورہ کتابت کا نظام فرمایا اور ہمیں دعوت دی کہ جو خطیب ہوتا ہے وہ لوگوں میں ایک سفید کپڑے کی مثل ہوتا ہے کہ جس طرح سفید کپڑا ہوتا ہے اس پر اگر کسی قسم کا کوئی داغ ہو وہ واضح نظر آتا ہے، اسی طرح خطیب کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی پائی جائے تو وہ واضح نظر آتی ہے. اور عوام الناس اس بات کو بہت زیادہ نوٹ کرتی ہے کہ خطیب اور مولوی حضرات کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ وہ چلتا کس طرح ہے، رہتا کس طرح ہے، اس کا رہن سہن قول و فعل کس طرح ہے. اور ہمیں اس چیز سے ناواقف ہیں. تو ہم یہاں تشریف لائے، ہم آئے حضرات کے پاس اور حضرات کی مہربانی سے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح کیا انداز ہونا چاہیے خطیب کا، کیا خطاب ہونا چاہیے، کہاں پر کون سا خطاب کرنا ہے، کس طرح ٹھہرنا ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں ہر طرح کا طریقہ سکھایا جس سے ہمیں انہوں نے ہمیں ہر طرح کی غلطی سے بچایا. اب انشاءاللہ آئندہ کبھی کوئی قسم کی غلطی نہیں ہوگی. تو جب تک ہم آئے تھے تو ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا اور ہم پہلی مرتبہ اس چیز میں تشریف لائے. دورہ کتابت ہم نے پہلی مرتبہ کیا، اس سے پہلے کبھی نہ دورہ کتابت کیا اور نہ ہی کسی اسٹیج پر جب ہم گئے ہیں اور نہ ہی کسی مائک کے سامنے ہمیں بتایا. اور حضرات کی کاوش اور محبت سے اتنا کچھ ہو گیا کہ حضرات نے ہمیں اتنا کر دیا کہ اب الحمدللہ اگر کسی بڑے اسٹیج پر بھی کھڑا کر دیا جائے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے. یہ حضرات کا ماشاءاللہ ہم پر شکر اور رحم ہوا اور ان کی محبت سے یہ سب کچھ ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عالی میں منظور فرمائے اور آئندہ کے لیے اسے دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.